شہنشاہ کربلا، سلطان کربلا، مولا کربلا پہنچے ہیں تو بنی اسد والے آئے، 60,000 درہم میں ان سے زمین خرید لی امام نے، شرطیں طے ہو گئی۔ ہے توجہ؟ جب زمین خرید چکے میرے امام تو اس کے بعد مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ ہے توجہ آپ کی؟ بات میں مجھے افسوس تو نہیں ہوگا؟ میرے امام بلند ہوئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعل لارشاد العوام الانبیاء ونصب لنظام الانام الاولیاء واخترانا من نور الانوار الذی تنورت منہ الانوار وخلق لنا الاسماء وجعل لنا الاسماء الحسنى فعبدناہ قبل اشیاء خلق بما اراد وشاء فجعل خزنۃ عرشہ وحفظت بیت اللہ واخدم لنا الملائکۃ وحورہ فی بیوتنا کالعبید۔ میری روانی دیکھیں اور اپنی سماعتیں دیکھیں۔ خلق اللہ آدم من حقیقت الدین و جوہر الماء و اسجد له اہل الملاء الاعلی و اجر سفینة نوح علی الماء و جعل آیات للورا و ابرد النار علی الخلیل و آتاہ الحجت علی الاشقیاء و کلم موسیٰ علی الطور و رجع بید البیض والعصا و اقدر العیسیٰ علی الاحیاء خلق سورة من الدین و دار الطیور فی الہوا لأنہم کانوا مخلصین فی الولائے۔ اللہ اکبر۔ ابھی آدھا خطبہ رہتا ہے، بس اتنے جملے آپ سن لیجئے، باقی کا انشاءاللہ۔ ہے توجہ غدیری صاحب؟ یہ کربلا کی زمین پر جب پہنچے امام بنی اسد والوں کے سامنے امام نے خطبہ دیا ہے، اور یہ ذہن میں رہے مولوی کی بات نہیں، مولا کا کلام ہے۔ پھر بعد میں مجھے بار بار کچھ کہنا نہ پڑے آپ۔ علم کا قتل نہ کیجئے گا، علم کے سائل بنیے گا۔ فرمایا حمد ہے اس خدا کی، الحمدللہ الذی جعل لارشاد العوام ونصب لنظام الانام۔ فرمایا حمد ہے اس خدا کی جس نے عوام کی ہدایت کے لیے نبی بنائے، نظام چلانے کے لیے ولی بنائے۔ دیکھیں زور کیوں؟ ہاں ابھی پتہ چلے گا زور پہ کون بولتا ہے اور بول پہ کون بولتا ہے۔ میرے خیال میں امام کے کلام سے بہتر کیا ہوگا؟ امام کا کلام کلام کا امام ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ حمد ہے اس خدا کی جس نے ہدایت کے لیے نبی بنائے، خدائی کا نظام چلانے کے لیے ولی بنائے۔ اب اپنا تعارف شروع کیا امام نے، آیت بھی ذہن میں رکھنا، ولایت کا بوجھ بھی ذہن میں رکھنا، جو بیان کیا ہے میں نے، اس کی شرح امام کریں گے۔ فرمایا وَاخْتَرَانَ مِن نُورِ الْأَنْوَارِ الَّذِي تَنَوَّرَتْ مِنْهُ الْأَنْوَارِ۔ فرمایا اللہ نے ہمیں نوروں کے انوار کے اس نور سے اختراع کیا۔ اللہ نے ہمیں خلق نہیں کیا، اختراع کیا۔ یہ سلامت رہا۔ واخترعنا، اختراع کیا ہمیں نوروں کے اس نور سے کہ نوری بھی جس نور سے نور لے کر نورانی ہوتے ہیں۔ مشکل جملہ تھا لیکن آپ کو واہ ہے کہ آپ اسے سمجھ گئے۔ نوری جس نور سے نورانی ہوئے، اس عظیم نور سے اللہ نے ہمارے نور کو اختراع کیا۔ اور اب جو جملہ فرمائے میرے امام نے، بس تھکیے گا نہیں، ذرا سا سماعتوں کو بلند کرنا۔ فرمایا وَخَلَقَ لَنَا الْأَسْمَاءُ وَجَعَلَ لَنَا الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ فرمایا اللہ کے جتنے اسماء ہیں، اللہ کے جتنے نام ہیں، وہ اللہ نے ہمارے لیے خلق کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں جو جوان بیٹھے ہیں پتہ نہیں کون سی برسات آپ پر ہوگی کہ پھر آپ بولیں گے اللہ نے ہمارے لیے خلق کیے، جتنے اس کے نام ہیں میرے مولا، پھر اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا جعلنا الاسماء الحسنى، ہم 14 اس کے حسین نام ہیں۔ اب کوئی
کوئی علی سے رزق مانگ رہا ہے، کوئی حسین سے بیٹا مانگ رہا ہے، کوئی حسن سے زندگی مانگ رہا ہے، تو یہ 14 اللہ کے نام ہے، اللہ کے نام سے ہی تو مانگ رہا ہے۔ زیادہ شرح کروں گا تو وقت زیادہ لگ جائے گا۔ اللہ نے ہمارے لیے اسماء خلق کیے، ہم اس کے اسماء ہیں، اسماء حسنہ ہے۔ اور پھر جو جملہ فرمایا ہے، کائنات میں یہ جملہ سوائے حسین کے کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔ جو حسین کے اداکار بیٹھے ہیں، تمہارا مولا فرماتا ہے فَأَبَدْنَاهُ قَبْلَ خَلَقَ الْأَشْيَاءِ بِمَا أَرَادَ وَشَاءَ، فرمایا ہم نے اس کی عبادت کی اشیاء کی خلقت سے بھی پہلے۔ یہ آپ سلامت رہے، یہ حق ہوتا ہے سننے کا۔ مولا کیسی عبادت کی؟ فرمایا جیسی اس نے چاہی ویسے کس کا جگر ہے سوائے حسین کے؟ یہ جملہ کہے جیسی اس نے چاہی، جیسی اس کی چاہت تھی، جیسا اس کا ارادہ تھا، ویسے ہم نے اس کی عبادت کی۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ فَجَعَلَ خَزَنَةَ عَرْشِهِ فِي الْعُولَى وَحَفَظَتْ بَيْتَ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا، اس کے نتیجے میں اللہ نے اس عالم میں ہمیں عرش کا خازن بنایا۔ میرے خیال میں سلیم بھائی یہ لوگ سن ہو گئے سن کے، اللہ نے ہمیں عرش کا خازن بنایا۔ لال حیدر کے پاس فضول باتیں ہیں نہیں کرنے کو، جب امام کا کلام موجود ہے تو دائیں بائیں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے ساتھ سفر کرنا، جس کے پاس مودت کے پر ہے وہ آسمان عقیدت پہ پرواز کے لیے تیار ہو جائے۔ ہم نے اس کی عبادت کی جیسی اس نے چاہی، پھر اس نے ہمیں خازن بنایا عرش کا وہاں، اور محافظ بنایا اپنے گھر کا دنیا میں۔ نہیں سمجھے آپ؟ فرمایا وہاں اس نے عرش کا خازن بنایا، زمین پہ اس نے اپنے گھر کا محافظ بنایا۔ یہی تو وجہ ہے محافظ تھے بیت اللہ کے، اس لیے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا۔ ورنہ جس کے ساتھ مسلم ہو، عباس ہو، علی اکبر ہو، انہیں تلواروں کا خوف نہیں، محافظ ہے بیت اللہ کے، کہ زمین پہ ہمیں اس نے اپنے گھر کا محافظ بنایا۔ ہے توجہ، ہے اجازت ایک جملہ کہوں؟ میں تو مولا کا جملہ سنا چکا آپ کو، لیکن اس کی شرح میں ایک جملہ کہتا ہوں۔ اللہ نے انہیں اپنے گھر کا محافظ بنایا۔ نہیں جاگ رہے آپ؟ اللہ نے باقر شاہ جی نے اپنے گھر کا محافظ بنایا۔ اللہ اپنے گھر کا محافظ انہیں بنا کے بتا رہا ہے، جب میرے گھر کے محافظ یہ ہے، تمہارا گھر بچانے میں خود آؤں گا۔ اللہ اکبر، جو میرے گھر کے محافظ ہیں وہی تمہارے گھر کے محافظ ہیں۔ آگے چلیں۔ وَأَخْدَمَ لَنَا الْمَلَائِكَةُ وَحُورَهُ فِي بَيُوتِنَا كَالْعَبِيدِ، فرمایا اے بنی اسد والو غور سے سنو، ہم نے اس کی عبادت کی جیسے اس نے چاہی۔ ہوا کیا؟ اللہ نے معزز فرشتے جو انبیاء کی نظر میں معزز ہیں، اور وہ حوریں جن کی تمنا انبیاء کو ہے، کیا کیا اللہ نے ان فرشتوں اور حوروں کے ساتھ؟ امام نے فرمایا اللہ نے انہیں ہمارے گھر میں نوکر نوکرانیوں کی طرح کام پہ لگا دیا۔ تم نے دیکھا نہیں کوئی میرے بھائی کا جھولا جھولا رہا ہے، کوئی مجھے لوری سنا رہا ہے، کوئی ہمارے گھر کی چکی چلا رہا ہے۔ تھک گئے تو میں سمیٹ لیتا ہوں، میرے بعد پڑھنے والے موجود ہیں۔ یہ جملے سمجھ لو، پھر 2-3 جملے سرکار مسلم کے فضائل کے پڑھ دوں گا، لیکن اس کا لطف اسی کو آئے گا جو یہ خطبہ سمجھے گا۔ وہ جو ہے فرمایا اللہ نے ان فرشتوں کو، ان حوروں کو ہمارے گھر میں فی بیوتنا کالعبید، یہی جملے نوکر اور نوکرانیوں کی طرح کام پہ لگا دیا۔
وہ ہمارے گھر میں خدمت کرتے رہے، کام کرتے رہے، اور فرمایا بات صرف اتنی نہیں ہے. امام نے فرمایا خلق اللہ آدم من حقیقت التین و جوہر الماء. اللہ نے آدم کو تین کی حقیقت سے، پانی کے جوہر سے خلق کیا. وَأَسْجَدَ لَهُ الْأَهْلِ الْمَلَائِ الْأَعْلَى، اور پھر فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو. وَأَجْرَ سَفِينَةَ نُوحٍ عَلَى الْمَاءِ وَجَعَلَهَا آيَاتٌ لِلْوَرَىٰ. اللہ نے نوح کی کشتی کو جب پانی کی لہریں پہاڑوں سے بلند ہو گئی تو اللہ نے پانی کے سر پہ نوح کی کشتی کو دوڑایا، اور اللہ نے نوح کی کشتی کو، سفینے کو دنیا کے لیے آیت بنایا، نشانی بنایا. وَأَبْرَدَ النَّارُ عَلَى الْخَلِيلِ وَآتَاهُ الْحُجَّةَ عَلَى الْأَشْقِيَاءِ. فرمایا اللہ نے ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار کر دیا، آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اور ابراہیم کو شکی بدبختوں پر حجت عطا کی. یہ زیادتی نہیں ہوگی، دائیں بائیں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، میری طرف سے رکھیے گا، توجہ رکھیے گا، آنکھیں میری طرف سے لے رہے ہیں. عباس بھائی مولا حسین فرما رہے ہیں وَكَلَّمَ مُوسَىٰ عَلَى الطُّورِ سِينَا وَرَجَعَ بِيَدِ الْبَيْضَ وَالْعَصَا. اللہ نے موسیٰ سے طور سینا پر گفتگو کی، اور جب پلٹ کے آیا ہاتھ نورانی تھا اور معجزوں والا عصا ہاتھ میں تھا. وَأَقْدَرَ الْعِيسَىٰ عَلَى الْأَحْيَاءِ خَلَقَ صُورَةً مِنَ الطِّينِ وَتَارَ طُيُورُ فِي الْهَوَىٰ. فرمایا اور موت و حیات عیسیٰ کے قبضے میں دے دی. وہ مٹی سے پرندہ بناتا تھا، اس میں ہوا پھونکتا تھا، وہ پرندہ اڑ جاتا تھا. کہا اے بنی اسد والو، یہ جو میں تمہیں کربلا کی زمین پر انبیاء کے معجزے سنا رہا ہوں کہ کوئی ہوا پھونک رہا ہے تو پرندہ اڑ رہا ہے، کوئی آگ کو گلزار کر رہا ہے، کوئی سیلاب میں کشتی دوڑا رہا ہے، کسی کو فرشتے سجدہ کر رہے ہیں. فرمائے یہ جو تمام انبیاء کے معجزے ہیں یہ انہیں ملے کیوں؟ انہو کانو فی الولائے مخلصین، وہ سارے ہماری ولایت میں مخلص تھے. یعنی امام بتا رہے ہیں جو امانت انسان نے اٹھائی ہے اگر اس میں مخلص رہتا تو یہ معجزے تو ہمارے موالیوں کے کام ہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ ہاں ویسے زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا، جتنا کہنا تھا کہہ دیا. آپ سمجھدار بیٹھے، دلوں کے دروازے کھولیے گا، جو سن ہو گئے انہیں نہیں جگانا. آگے کا سفر اسی کے لیے. دو جملے اور پڑھو، ہے اجازت؟ پڑھو. اس کے بعد امام نے چونکہ زمین خریدی تھی بنی اسد والوں سے، تو اس زمین کے فضائل بیان کیے کہ یہ زمین میں تم سے کیوں خرید رہا ہوں. فرمایا قد اشتریت منکم هذه الارض لان اللہ جعل فیہ برکات والشفاء. ماکر شاہ جی کیا کروں، کچھ مقامات پہ آ کے سینہ مچلتا ہے بعض بھائی، لیکن پھر کیا کریں، کچھ چہرے دیکھ کے پھر ریورس گیئر لگانا پڑتا ہے. وَجَعَلَهَا مَاكِلٌ لِشِيَّتِنَا وَمِعْرَاجُ أَهْلِ السَّمَاءِ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يُدْفِنُ فِي جَوَارِنَا أَنْ عُمْرَهُ فِي مَا أَفْنَا. مولا حسین فرما رہے ہیں یہ زمین جو میں نے تم سے خریدی ہے اللہ نے ازل سے اس میں برکت بھی رکھی ہے، شفا بھی رکھی ہے. اللہ اکبر ہے. اس میں برکت بھی رکھی ہے، اس میں شفا بھی رکھی ہے. جملہ سننا، اگر سمجھ میں آ گیا تو پوری رات سرور میں رہو گے. جملہ تمہارے امام کا ہے، مولا حسین کا ہے. فرمایا جعلها ماکل لشیتنا ومعراج اہل السماء. فرمایا اللہ نے اس زمین کو، کربلا کو، اللہ نے ہمارے شیعوں کے لیے اسے پناہ گاہ بنایا. نہ اجلال حیدر کی بات پہ بھروسہ نہیں ہے.
تو زائروں سے پوچھو، سندھ کے زائر سے پوچھو کربلا کو کیسا پایا. یار ایسا لگتا تھا اپنے گوٹھ میں ہوں. توجہ ہی نہیں فرما رہے یار آپ ہے. برطانیہ کے شیعہ سے پوچھو کربلا میں کیا تجربہ رہا. یار ایسا لگتا تھا اپنے گھر میں ہوں. توجہ ہی نہیں فرما رہے آپ. جو زائر جاتا ہے یہی کہتا ہے ایسا لگتا تھا کہ یہی کا ہو. توجہ ہی نہیں فرما رہے یار آپ. میں آپ سے مخاطب ہے چونکہ اللہ نے اسے ہمارے شیعوں کے لیے پناہ گاہ بنایا. اور مولا نے فرمایا وَمِعْرَاجُ أَهْلِ السَّمَاءِ، اللہ نے آسمان والوں کے لیے اس زمین کو معراج بنایا.